نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، پروگرام شمائل مصطفیٰ میں آج ہم گفتگو کا اعزاز حاصل کریں گے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک، کان لال کرامت، اذنین کریمین کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے بارے میں جو گفتگو کرنے والے پاکیزہ فکر کے حامل ماہرین صحابہ حضور کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گوش مبارک وہ کامل تھے، تام تھے اور حسن موزونیت میں یکتا تھے، یعنی حسین ایسے کہ ان جیسا حسن کا حامل شاید ہی کوئی شخص ہو، جتنی مقدار میں، جس انداز میں انہیں ہونا چاہیے تھا اسی طرح میرے رب نے بنایا، اور قریب و بعید سے سننے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے اندر یہ اعزاز، یہ خاصہ، یہ طاقت، یہ پاور رکھی تھی کہ جس طرح نزدیک سے سنتے تھے اسی طرح دور سے بھی سنا کرتے تھے۔ اس لیے فاضل بریلی نے کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تو وہاں میں پہنچا اور میں نے مجمع عام میں خطبہ دیا۔ دوران خطبہ ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور اس نے مجھ سے سوال کیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں، کیونکہ آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ دار الحکمت کا دروازہ ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے قدم ہٹانے سے پہلے اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا، اس کا جواب عطا فرماؤں گا، اور جس کا جواب کسی سے نہیں بن پاتا تھا اس کا جواب باب مدینۃ العلم عطا فرمایا کرتے تھے۔ خیر، یہودی عالم کھڑا ہوا اور اس نے یہ سوال کیا، لیکن یہ سوال امتحان کے لیے نہیں تھا، یہ سوال استفسار کے لیے تھا۔ اس نے کہا جی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ کچھ بیان کریں، آپ کے شمائل کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کی صورت پاک کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جو مستحضر تھا اس وقت، ذہن میں تھا، وہ میں نے بیان کر دیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بیان کروں، میں اس میں کچھ اضافہ کروں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس یہودی عالم نے کھڑے ہو کر کہا فی عینیہ حمرۃ حسن اللحیۃ حسن الفم تام الاذنین، کہا کہ فی عینیہ حمرۃ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے تھے، اور حسن اللحیہ، داڑھی مبارک بہت حسین تھی،
حسن الفم، منہ مبارک، دہن مبارک، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ دہن مبارک بہت خوبصورت تھا، تام الاذنین، یہ وہ لفظ جہاں سے میں نے آغاز کیا، تام الاذنین، وہ یہ شمائل الرسول کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہنے لگا یہودی عالم، تام الاذنین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل، تمام، مکمل، اکمل مبارک گوش رکھتے تھے۔ یہ اس نے کہا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کائنات، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ مومنین کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منظر کشی کی ہے وہ بہت ایمان افروز ہے۔ آپ وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان جو تام بھی تھے اور حسین بھی تھے اور انتہائی سفید اور چمکدار کان تھے، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کے کنڈل جو ہوتے تھے وہ ان کانوں کا احاطہ کر لیتے تھے، تو اس میں سے کان جب نکل کے سامنے آتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتی ہیں پھر اس حسن کی تاب شاید ہی کوئی لا سکے۔ وہ روایت کے الفاظ ہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، ابن عساکر کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَتَخْرُجُ الْأُذُنُ بِبَيَاضِهَا مِنْ تَحْتِ تِلْكَ الْغَدَائِرِ كَأَنَّمَا تُوقَدُ الْكَوَاكِبُ الدُّرِّيَّةُ بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ۔ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوزون مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک، کان مبارک اپنی سفیدی کے ساتھ جب ان کنڈلوں کے نیچے سے ظاہر ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے سیاہی کے اندر ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں، سیاہ رات میں ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، تو ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کرنے کے بعد سامنے بیٹھ گئے اور ٹکٹکی باندھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے جا رہے، مسلسل دیکھ رہے ہیں، نظریں نہیں ہٹا رہے، جی نہیں بھر رہا، وہ دہا کے مکھڑے پہ نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرم و حیا والی نیچی نگاہوں کے کونے سے جب دیکھا کہ میرے چچا مجھے مسلسل دیکھ رہے ہیں تو عرض کیا، سرکار نے فرمایا کہ یا عمو حل لک حاجہ، چچا جان کوئی کام ہے آپ کو، کوئی بات ہے کہ آپ فرمانا چاہتے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتے میں حضور کے چچا تھے اور کلمہ پڑھ کے حضور کے صحابی، حضور کے غلام بن چکے تھے، حضور کے امتی بن چکے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناغل کمرہ وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا۔ آقا یہ میں اب آپ کا صحابی، آپ کا غلام بنا ہوں، میں بچپن سے آپ کا مداح ہوں، بچپن سے آپ کی عظمتوں کا قائل ہوں۔ جب آپ ابھی بچپن کی عمر مبارک کے اندر تھے اس وقت میں نے آپ کے کمالات دیکھ رکھے ہیں۔ جب آپ پنگھوڑے میں تھے تو آپ چاند سے ہم کلام ہوتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے، آپ اپنی شہادت کی انگلی پنگھوڑے سے باہر نکال کے اس سے اشارہ کرتے تھے، جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر جھک جاتا تھا، چاند ادھر جھک جاتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تاجدار بریلی انہوں نے کہا کہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب سنیے ناظرین کرام، جو موضوع کی بات جس کے لیے میں نے یہ روایت
ذکر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاؤں کہ یہ تو آپ میرے بچپن کے دور کی بات کر رہے ہیں، فرمایا اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ والذی نفسی بیدہ لقد کنت اسمع سریر القلم علی اللوح المحفوظ وانا فی ظلمت الاحشاء وکنت اسمع سجود القمر امام العرش وانا فی ظلمت الاحشاء۔ چچا جان ابھی میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا اور لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ چچا جان ابھی میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، شکم مادر میں تھا، اور چاند جب عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں کی قوت سماعت کا یہ عالم ہے، یہ آپ کا اعجاز، یہ آپ کا معجزہ، یہ آپ کا خاصہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر کے اندر بھی لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو نجار کے قبرستان سے ہوا۔ بنو نجار کے قبرستان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور رک کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو قبرستان والے لوگ ہیں ان کو کون جانتا ہے، کون ان کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے، یہ کس قبیلے سے کس قوم سے تعلق رکھتے تھے؟ تو ایک خادم نے عرض کیا کہ آقا میں جانتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا جانتے ہو، یہ کب سے یہاں مدفون ہیں، کس دور کے لوگ ہیں؟ تو عرض کیا حضور یہ قبل از اسلام کے زمانے کے لوگ ہیں، زمانہ جاہلیت کے لوگ ہیں، اس وقت سے یہاں یہ مدفون ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ان کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر تمہارا طریقہ ہے میرے صحابہ، اگر تمہارا طریقہ اپنے میتوں کو، اپنے مردوں کو تہ خاک دفن کرنے کا نہ ہوتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، وہ تمہاری نگاہوں سے کے سامنے سے بھی پردے ہٹا دیتا اور تم یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں، قبر کے اندر۔ دوسری بڑی مشہور روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا تو دو قبروں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ جو دو قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی بات کی وجہ سے، بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ فرمایا معمولی باتیں ہیں جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قبر کے مردوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو مبتلا عذاب بھی دیکھ رہے ہیں، وجہ بھی جانتے ہیں، اور پھر میرے آقا نے وہ بتائی بھی اور رفع بھی فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، کھجور کی تر ٹہنیاں منگوا کے دو حصے کر کے اس پر رکھ دیں، فرمایا جب تک اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی ان سے عذاب ٹلا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک کے بے شمار واقعات ہیں جن کو احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، صرف ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، غم زدہ تھے، سوچوں میں مبتلا تھے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جبریل آئے تھے اور میں نے ایک خوفناک آواز سنی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کی طرف پھینکا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد آخر دم تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کبھی کھل کے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوف خدا اور فکر آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔
یہ کون